الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. یہ سورہ بقرہ کی 269 یعنی 269 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہے. اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کے احکامات بیان فرمائے اور درمیان میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو حکمت مل گئی. اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ پہلے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی. تو مفسرین نے حکمت کے بہت سارے اقوال لکھے. کہ حکمت سے کیا مراد. حکمت سے بعض لوگوں نے قرآن پاک کو بھی مراد لیا کہ جس کو قرآن کا علم مل گیا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی. حکمت سے علم حدیث مراد لیا. بعض لوگوں نے قول صادق مراد لیا. بعض لوگوں نے دین کی فہم اور سمجھ کو مراد لیا. اس کا ترجمہ اصل ہوتا ہے عقل مندی، دانائی. تو یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو حکمت عطا کی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی اور جس کو حکمت نہیں ملی وہ گویا اس دولت سے محروم ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے یہ دولت عطا کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ اپنی حکمت اور دانائی سے کہاں مال کس طرح خرچ کرنا ہے اور وہاں اخفا زیادہ مناسب ہے یا اعلان کر کے مناسب ہے، خفیہ طریقے سے مناسب ہے یا کوئی اور طریقہ مناسب ہے، یہ آدمی کو خود اپنی عقل مندی اور دانائی سے اس پر عمل کرنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت اس کے کچھ احکامات اور بیان فرماتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور جو تم خرچ کرو
یا کوئی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت کو سب چیز کا علم ہے۔ جو تم خرچ کرتے ہو ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو، خرچ کرنے میں تمہارا جذبہ کیا ہے، ان سب چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ آگے ایک چیز فرمائی کہ جو تم منت مانتے ہو اس کا بھی اللہ رب العزت کو علم ہے۔ منت کچھ منتیں تو جائز ہوتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کی شریعت میں نظیر موجود ہو، ایسی چیز کی منت ماننا جائز ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کی نظیر، جس کی مثال شریعت میں موجود ہو، ایسی چیز کی منت ماننا جائز ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کی نظیر شریعت میں موجود نہ ہو، اس کی مثال شریعت میں موجود نہ ہو، ایسے عمل کی شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو، تو ویسی چیز کی منت ماننا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، تو یہ صدقہ کرنا، اس کی نظیر مثال شریعت میں موجود ہے کہ شریعت نے صدقے کا حکم دیا ہے، شریعت نے نماز کا حکم دیا۔ تو کوئی آدمی منت مانے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ منت جائز ہے کہ نماز کی نظیر اور نماز کی مثال شریعت میں موجود۔ اعتکاف ہے، کسی نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے۔ تو ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کا شریعت کی طرف سے حکم ہوا ہو، نظیر موجود ہو، ایسی چیز کی منت ماننا جائز ہے۔ لیکن ایسی چیز جس کی شریعت میں نظیر موجود نہ ہو، جیسے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اجمیر جاؤں گا، یا میں فلاں بابا کے اتنے چکر لگاؤں گا، تو اب یہ عمل کیسا ہے؟ یہ عمل ایسا ہے جس کی شریعت میں کوئی نظیر موجود نہیں ہے، شریعت نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو اب ایسی چیز کی منت ماننا جائز نہیں۔ اگر کسی نے اس قسم کی منت مان لی تو اس منت کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، بلکہ اس منت کو توڑ دیا جائے۔ کسی نے کوئی گناہ کی منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روپے وہاں خرچ کروں گا، یا شراب خانے میں دوں گا، یا جوئے میں لگاؤں گا، یا اس قسم کی، تو شریعت کہے گی کہ اس منت کو فاسد قرار دے گی، اس منت کا پورا کرنا ضروری نہیں، اس کو توڑ دیا جائے۔ تو ہر وہ چیز جس کی نظیر موجود ہو، اس چیز کی منت ماننا جائز ہے۔ اب آدمی جب منت مانے تو پہلے سوچ لے کہ جس چیز کی میں منت مان رہا ہوں، کیا اس کی نظیر، اس کی مثال شریعت میں موجود ہے؟ اگر ہے تو اس چیز کی منت ماننا جائز ہے۔ تو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا نظر پوری کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ صدقہ کس طرح کرنا چاہیے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اعلانیہ دیوے، ظاہر میں دیوے، سب کو نظر آوے اس طرح دیوے، اور دوسری چیز چھپ کر دیوے، کسی کو معلوم نہ پڑے اس طرح دیوے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ اگر تم علی الاعلان صدقہ دو تو اچھا ہے، دے سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے کہ تم سب کو بتا کر صدقہ دو، لیکن اگر تم چھپ کر صدقہ دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ چھپ کر صدقہ دینا، اس طرح دینا کہ دوسرے کسی کو معلوم نہ ہو، اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے کچھ فائدے بھی، ایک تو یہ ہے کہ تم نے چھپ کر صدقہ دیا، خاموشی سے صدقہ دیا، تو جس کو دیا جا رہا ہے اس کو ذلتی بھی محسوس نہیں ہوگی، شرم بھی نہیں آئے گی لینے میں کہ خاموشی سے دے رہا ہے، چھپ کے دے رہا ہے۔ دوسری چیز، اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا کہ چھپ کر دے رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے لیے دے رہا ہے۔ اگر سب کے سامنے دیوے تو دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ کے کہیں گے او سیٹ صاحب دیکھنے کتنا خرچہ کر رہے اور کتنا لوگوں کو دے رہے، تو اخلاص کے اندر کمی آ سکتی، اخلاص ختم ہو سکتا ہے۔ تو چھپ کر دینے کا ایک فائدہ اور یہ ہے کہ اخلاص قائم رہے گا کہ وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، اور اللہ چھپ کر دینے پر بھی دیکھ رہا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھپ کر دینے سے نظر بد سے بھی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے، کہ اگر تم لوگوں کے سامنے دینے کی عادت ہو تو سب کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ سیٹ صاحب بہت دیتے ہیں، سیٹ صاحب بہت دیتے ہیں۔ کسی کے سامنے اگر زیادہ رقم دے دی اور سب نے دیکھا تو کہیں گے 1,00,000 روپے دیے اس نے، تو اس کے پاس گھر پہ کتنے ہوئیں گے، بہت پیسہ ہوئے گا اس کے۔ تو وہ ایک نظر لگنے کا بھی ایک ڈر ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو جائے گا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، تو کبھی اس سے چوری کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، نظر بد کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو جائے گا کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور اللہ رب العزت نے مال دیا ہو تو وہ مال بہت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اخفاء اس کے اندر ہو اتنا بہتر ہے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہو جائے گا چھپ کر دینے کے، نظر سے آدمی بچ جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک سیٹھ صاحب ملے، بہت پہلے کی بات ہے، وہ کہنے لگے کہ میرے کو دل میں یہ جذبہ رہتا تھا کہ سب کے سامنے دوں نا تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، اور ان کی نیت بھی اچھی تھی کہ لوگ دیکھے تو وہ دوسرے بھی دے کہ چل یہ بھی دے رہے لے میں بھی دوں، لے بھی دوں۔ لیکن وہ دینے کی تکلیف یہ ہوئی کہ لوگوں میں جب بہت مشہور ہو گیا کہ بہت دیتا ہے تو لائنیں بہت لگتی ہے، اب اتنی لائن لگتی ہے، اب پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے، تب بھی بھائی سیٹھ صاحب کچھ کر دو نا، کچھ مدد کر دو نا، ارے بھائی کتنے کو نہ کہ۔ تو اب یوں ہوتا ہے کہ چھپ کر دیتا تو یہ لائن لگتی نہیں اور لوگ پریشان نہیں کرتے۔ آدمی کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے کہ بھائی اتنا دینا ہے اتنے دینا ہے، لیکن جب مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب بہت دیتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ پہنچتے ہیں وہاں، بھائی صاحب میری مدد کرو، یہ میری مدد کرو، تو پھر وہ جو ہے کتنوں کو نہ کہے، اور پھر سب کو نہ کہنا باقاعدہ اپنی زبان سے ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ظاہر کر کے دو تو یہ بھی دے سکتے ہیں،
اور اگر تم فقراء کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اچھا ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ لوگ جوک در جوک ایمان میں داخل ہوئے، اسلام پھیلنے لگا، لیکن مدینہ میں بھی ابھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور غریب تھے۔ اب صحابہ جب خرچ کرتے تھے تو وہ ایمان والوں ہی پر خرچ کرتے تھے کہ جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، غریب ہے، اس پر خرچ کرتے تھے، اور جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا اس پر خرچ نہیں کرتے تھے، اور وہ یوں سمجھتے تھے، یوں کہتے تھے اپنے آپ کو کہ یہ جب مسلمان ہو جائیں گے تب ان پر خرچ کریں گے، اگر ان کو ہماری پیسوں کی اور مدد کی ضرورت ہو تو ایمان لاوے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی منشا یہ تھی کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ہم پر خرچ نہیں کر رہے تو وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ سب کو زبردستی اور پیسوں کی وجہ سے تم ایمان میں داخل کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سب کو ایمان میں داخل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ اگر تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہو تو تم ان غریبوں کو جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کرو، تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور تم کو پورا ثواب ملے گا۔ اب مسئلہ سمجھے، صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ، یہ چیزیں ایسی ہے جس کے لیے مسلمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ ایمان والے ہی کو دے سکتا ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ واجبہ، جیسے نظر مانی ہو کسی نے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کروں گا، اب جب کام ہو گیا تو اتنا مال کا خرچ کرنا اس پر واجب ہو گیا، نظر پوری کرنا ہے، تو وہ نظر پوری کرنے کے اندر جو مال خرچ کیا جائے گا وہ بھی ایمان والے غریب کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر ہے، لیکن نفلی صدقہ ہے، للہ ہے، وہ اگر کوئی غیر مسلم غریب کو دینا چاہے، خرچ کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی۔ ابھی حوادثات ہو گئے، آندھی آ گئی،
آندھی آنے میں بہت ساروں کے گھر ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے۔ اب وہاں مدد کرنے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں تو غیر مسلم کی مدد کی جاتی ہے، ان کا بھی گھر بنایا جاتا ہے، ان کے لیے بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو غیر مسلم پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ میں سے خرچ نہیں کر سکتے، صدقہ واجبہ ان پر خرچ نہیں کر سکتے، لیکن صدقہ نافلہ جو عام طور سے صدقہ دیتے ہیں یا للہ رقم، تو اس میں سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمے نہیں ہے کہ تم ان پر ایمان کے لیے زبردستی کرو۔ پیسوں کی لالچ میں ایمان کی طرف ان کو کھینچنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے کہ وہ غریب پر خرچ کرتے ہیں اس لالچ سے کہ وہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاوے۔ جیسے باقاعدہ اس کی ٹیم گھومتی ہے، اور ایک زمانے میں ایسا بھی ہوا تھا کہ ہمارے سورت میں بھی اس کی ٹیم تھی باقاعدہ، کہ جو نصرانی مذہب کی دعوت دیتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ جب اگر تم ہماری بات مان لو، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو تمہارے اس طرح مدد کی جائے گی۔ ہمارے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ میں باقاعدہ ماشاءاللہ بہت لگے تھے، ہمارے سید نظام الدین رستم پوری، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، بڑے نیک آدمی تھے۔ ہاسپٹل میں داخل تھے اخیر عمر، ہاسپٹل میں جب داخل تھے تو ان کے پاس وہ ٹیم آئی، ان میں سے کچھ لوگ، اور بڑی میٹھی باتیں کرنے لگے کہ ماشاءاللہ تم یوں ہو اور ایسا ہو، وہ سمجھدار ہو، اور تم ابھی زیادہ تکلیف میں ہو، بیچارے غریب تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں کچھ۔ تو وہ بھی بہت ہوشیار تھے ماشاءاللہ، اللہ نے بہت سمجھ دی تھی ان کو۔ تو بھائی تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو، کیا وجہ ہے، کون سا تعلق ہے ہمارا تمہارا؟ کوئی مدد کرتا ہے بھائی، کچھ تعلق ہوتا ہے تو مدد کرتا ہے، یا کوئی جانتا ہے تو مدد کرتا ہے۔ تو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے سمجھدار لوگ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں، آپ جو چاہیں گے، آپ خالی حکم دیں، آپ جو چاہیں گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ تو پھر وہ سید صاحب کو بھی اللہ نے ذہانت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت تو کیا قبول کرتے، ان کو دعوت دی کہ ہمارا مذہب یہ ہے اور یوں ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے، اور ان کو باقاعدہ خوب سمجھایا، اور پھر ان کو کہا کہ تمہارے مذہب کے بارے میں جو چیز ہے وہ تم کو معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس ٹیم کو خالی اتنا ہی معلوم کہ کس طرح ان کو دعوت دینی، بس اس کے آگے پیچھے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو سید صاحب کی بات سن کر وہ سب بھی حیران ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ تو باقاعدہ اس طرح وہ پیسوں کی لالچ دے کر اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم پیسے کی لالچ دے کر کسی کو مذہب میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی مہمان نہ ملتا تو وہ مہمان کو تلاش کرنے نکلتے کہ کوئی مل جاوے، پھر اس کو لاوے، پھر دسترخوان پر اس کو بٹھا کر اس کے ساتھ کھاوے۔ ایسے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ کھانا تیار ہوا، مہمان کوئی تھا نہیں، وہ مہمان تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو ایک بہت دیر کے بعد ایک بوڑھا اس کو کہا کہ بھائی آجا گھر پہ کھانا کھا لے۔ وہ بوڑھا بھی بھوکا تھا، وہ بھی آ گیا، کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بھئی تو اللہ کا نام لے اور کھانا شروع کر۔ اب وہ تو مسلمان نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے اللہ کا نام کیوں لوں، میں تو آنکھ کی پوجا کرتا ہوں، پارسی ہوں، میں آپ کے اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے دسترخوان پر اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا کہ بھائی ایسا تو نہیں، میں تو چلا۔ وہ بڈھا اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے کہ ابراہیم، وہ میرا نام لیے بغیر جتنی اس کی عمر ہوئی ہے 60-70 سال، میں اس کو 60-70 سال سے میرا نام لیے بغیر میں اس کو کھلا رہا ہوں، اور تو نے ایک وقت کا کھانا میرا نام نہیں لیا اور تو نے اس کو کھلایا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو
فکر پیدا ہو کہ نہیں اس کو بلانا چاہیے. اس کو پھر تلاش کرنے کے لیے نکلے اور پھر اس کو بلایا اور پھر اس کو سمجھایا کہ بھئی تو آ جا کھانا کھا لیا. تو آیا اور پھر کھانے سے پہلے اس نے پھر پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ پہلے تو میں نے اللہ کا نام نہیں لیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اور پھر دوبارہ بلانے کے لیے آئے. تو کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا کہ جس بندے کو میں 70 برس سے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھلا رہا ہوں تو نے ایک وقت کھانا نہیں کھلایا تو مجھے فکر لاحق ہوئی. تو اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو اللہ تیرا اتنا پیارا اللہ ہے کہ میں اس کا نام نہیں لیتا تھا, مجھے اتنا کھلایا, اور آج جب میں نے نام لینے سے انکار بھی کر دیا تب بھی مجھے کھلانے کے لیے تجھے بھیجا. تو پھر مجھے پہلے کلمہ پڑھا, تو پھر اس کو کلمہ پڑھایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے, ضرورت مند ہو, ان پر مال خرچ کر سکتے ہیں. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. اور ایک دو آیت میں اللہ نے اس کے احکام بیان فرما کر پھر آگے جو ہے سود کے احکام بیان فرمائے, جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ خیر کے فیصلے فرما, شر سے حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, فتین کے فتنے سے حفاظت فرما, شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما, ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما, ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما, دجالی فتنوں سے بھی حفاظت فرما, اپنے فضل سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما, ہم کمزوروں پر کرم فرما, اپنا خصوصی فضل فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما. یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما, تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, تمام کی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعاؤں کو منظور فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.